توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ یہ دور وہ ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ موتی کے بھاؤ بک گئے مٹی کے سب دیے، بستی میں آفتاب کے چھپنے کی دیر تھی۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا کر ہی نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رب کے آگے جھکنے والوں کو بندوں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بے شک ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزل کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ بے شک یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ ہی اکیلا اس دنیا پر باری ہے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہوں، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ دنیا میں 2 کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ یا رب تیری ہر عطا پر الحمدللہ، میری ہر خطا پر استغفر اللہ۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ میں اپنے حصے کی کلیاں گلاب بانٹ چکا، بلا سے نفرتیں بوتا ہے کوئی بونے دو۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے تصویر اور تصور ہمیشہ حسین ہوتے ہیں۔ لاکھ کاٹا ہے تیری یاد کو جڑ سے میں نے، کیا کروں پھر یہ شجر مجھ میں نکل آتا ہے۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیں، دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیے، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے، اور پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت فنا ہو جایا کرتی ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ جو جانے والوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ ناپختہ سوچ زرخیز زمین کی مانند ہے،
جو بو دیں گے وہی اگاتا ہے۔ انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا تو وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ آزمائش جانتے ہو، تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے اپنی پریشانی کو اپنے سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ ادھوری ہر کہانی ہے یہاں ذوق تماشا کی، کبھی نظریں نہیں رہتی، کبھی منظر نہیں رہتے۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھیں، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اگر اڑ جائیں تو پھر واپس نہیں آتے۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ حساس لوگ ہمیشہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر ارادہ کرتے ہیں اب کہ لاپرواہ ہو جائیں گے، کسی کی فکر نہیں کریں گے، اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے لگتے ہیں۔ رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں احساس تک نہیں ہو پاتا اور ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں، اور آخر کار ایک گھنے سائے سے خود کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں ہوس کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن ان میں سب سے مہلک قسم وہ ہے جسے دونوں فریقین آخر تک محبت سمجھتے رہتے ہیں۔ وقت پگھل رہا ہے، یوں جیسے پھسلتی ہوئی ریت ہو ہتھیلی پر۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ کچھ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔